کہ حالیہ وبا ایک طرف پوری دنیا میں بلا بن کر ابھر رہی ہے. دنیا میں اب تک 22.5 لاکھ لوگ بیمار اور 1,60,000 فوت ہو چکے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ زمین اور انسانیت کی سب سے بڑی موسم بن کر بھی ابھر رہی ہے. اس وبا کی وجہ سے کرۂ ارض کا پولوشن لیول 50% نیچے آ گیا ہے. اور اب اگر کوئی شخص چاند پر کھڑا ہو کر زمین کی طرف دیکھے تو وہ دوربین کے بغیر 7 بر اعظموں کو الگ الگ دیکھ سکتا ہے. وہ زمین کی حرکت بھی نوٹ کر سکتا ہے اور سوتے جاگتے شہروں کا اندازہ بھی کر سکتا ہے. یہ وبا اور گلوبل لاک ڈاؤن زمین کو 19ویں صدی میں لے گیا ہے. فضا دھل گئی ہے اور ہواؤں میں سبزے کی مہک واپس آ چکی ہے. اور یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے. آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں پچھلے 1 مہینے میں اموات کی شرح میں 70% کمی آ گئی ہے. کیونکہ دنیا میں موت کی 10 بڑی وجوہات ہیں. دل کے امراض، کینسر، ایکسیڈنٹس، سانس کی بیماریاں، دورے، الزائمر، شوگر، انفلوئنزا، گردوں کے امراض اور خودکشی. 2019 میں ان 10 وجوہات سے 7,52,00,000 لوگ فوت ہوئے. ان میں سے آدھے بزرگ تھے. کرۂ ارض پر روز 1.5 لاکھ لوگ مرتے ہیں. لیکن پھر یہ وبا آئی اور شرح اموات میں کمی آ گئی. اموات میں کمی کی اب تک کی 3 بڑی وجوہات سامنے آئی ہیں. پہلی وجہ پولوشن ہے. خودکشی اور ایکسیڈنٹس کے علاوہ اموات کی باقی 8 وجوہات کے پیچھے ماحولیاتی آلودگی تھی. گاڑیاں، فیکٹریوں کا دھواں، گلاس ہاؤس ایفیکٹ، 7.5 ارب لوگوں کی روزانہ موومنٹ اور جنگلوں کی کمی نے فضا میں آلودگی پھیلا رکھی تھی. یہ آلودگی سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہوتی تھی اور ہم بیمار ہوتے چلے جاتے تھے. ہماری ہوا میں 2 قسم کی آلودگیاں ہوتی ہیں. بادلوں سے نیچے کی آلودگی بارش سے کم ہو جاتی ہے، جبکہ بادلوں سے اوپر کی آلودگی کی واحد وجہ ہوائی جہاز ہے. دنیا میں روزانہ 3 لاکھ جہاز اڑتے تھے. فضا میں سب سے زیادہ پولوشن یہ جہاز پھیلاتے تھے اور یہ پولوشن آندھی، طوفان اور بارش سے بھی ختم نہیں ہوتی تھی اور اس نے زمین کی پوری فضا تباہ کر دی تھی. حالیہ وبا کی وجہ سے ایئر ٹریفک بھی بند ہو گئی اور زمینی ٹریفک بھی. فیکٹریوں کا دھواں اور انسانی موومنٹ کا پولوشن بھی کم ہو گیا. چنانچہ ہماری جسمانی شکست و ریخت میں کمی آ گئی. دوسری وجہ ہماری خوراک تھی. ہم سب جانوروں کی طرح کھاتے تھے. ہم ضرورت سے 10 گنا تیل، 15 گنا چینی اور 21 گنا زیادہ آٹا استعمال کرتے تھے. ہم انسانی ضرورت سے زیادہ گوشت بھی کھاتے تھے اور چائے، کافی اور مشروبات بھی پیتے تھے. یہ خوراک بھی ہمیں بیمار کرتی تھی اور ہماری اموات کی تیسری بڑی وجہ ریٹ ریس یعنی چوہا دوڑ تھی. پیارے دوستو، آپ نے کبھی چوہوں کو دیکھا؟ چوہوں کا پنجرا کھول دیں، یہ پوری طاقت کے ساتھ سر پر دوڑیں گے، لیکن دوڑتے ہوئے انہیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے. چوہے ہمیشہ منزل کا تعین کیے بغیر دوڑتے ہیں. دوسرا، اگر کوئی چوہا خوراک کے لالچ میں کسی پنجرے میں گر جائے یا ٹکٹکی میں پھنس جائے تو دوسرے چوہے اس کا حشر دیکھنے کے باوجود باز نہیں آتے. وہ بھی اس کے باوجود ٹکٹکی میں پھنستے اور پنجرے میں گرتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں سارے مارے جاتے ہیں. نفسیات دان چوہوں کی اس حرکت کو ریٹ ریس یا چوہا دوڑ کہتے ہیں. ہم انسان بھی چوہے ہیں. ہم بھی منزل کا تعین کیے بغیر سر پٹ بھاگتے چلے جاتے ہیں. ہم بھی دوسروں کے گرنے اور پھنسنے سے سبق نہیں سیکھتے اور ہم بھی گڑھوں میں گرتے اور مرتے چلے جاتے ہیں. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ماہرین حسد کو اس کی سب سے بڑی وجہ قرار دیتے ہیں. حسد انسان کا سب سے بڑا جذبہ ہے. ہم دوسروں کو جلانے اور چڑھانے کے لیے پھانسی تک چڑھ جاتے ہیں. یہ ریٹ ریس، یہ حسد اموات کی تیسری بڑی وجہ تھی. ہم دوڑ دوڑ کر تھک تھک کر مر رہے تھے، لیکن پھر یہ وبا آئی اور دوڑنے والوں کو دیکھ کر دوڑنے والے دونوں رک گئے. ریس بند ہو گئی. سارے چوہے سہم کر اپنے اپنے بلوں کے اندر کرنٹینہ لینے پر مجبور ہو گئے. یوں حسد کا لیول بھی یکدم نیچے آ گیا. چنانچہ ہم اگر دیکھیں تو پولوشن کم ہو گئی. ہم نے خوراک بھی کم کر دی. چائے خانے، کافی ہاؤسز، بیکریاں، ریسٹورانٹ اور شراب خانے بند ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں کا کھانا بھی کھانے لگے اور ہم نے ایک دوسرے سے حسد کرنا بھی بند کر دیا. کیونکہ محل والا ہو یا کوٹھڑی والا، دونوں اندر بند ہیں. بڑی گاڑی بھی گیراج سے باہر نہیں نکل رہی اور چھوٹی گاڑی بھی گلی میں کھڑی ہے. لہٰذا کون کس سے حسد کرے گا؟ کون کس سے جالس ہوگا؟ اس دوران 2 اور چیزیں بھی ہوئی. ہمارے دماغوں پر دفتروں اور کام کا سٹریس بھی تھا. ہم مانے یا نہ مانے، ہم اس دباؤ کے نیچے بھی روز کچلے جاتے تھے. آپ ڈیٹا نکال کر دیکھ لیجئے. دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس سوموار کی صبح کو ہوتے ہیں.
क्योंकि छुट्टी गुजारने के बाद काम के ख्याल से ही लोगों के दिल में हौल उठते थे। ये दफ्तर जाते जाते रास्ते में इंतकाल कर जाते थे। दूसरा, समाजी नफसा नफसी हमें चैरिटी और फलाह से दूर ले गई थी। इंसान के दर्द से नावाकिफ हो गया था और ये हकीकत है कि इंसान जब किसी दूसरे इंसान की मदद करता है तो उसकी कुव्वत मुदाफियत में इजाफा हो जाता है, ये अंदर से मजबूत हो जाता है। इस वबा ने हमें काम और दफ्तर के स्ट्रेस से भी निकाल दिया और हमें दूसरे इंसानों के करीब भी ले आई। चुनांचे दुनिया में शरह अमवात कम हो गई और ये वबा का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। दुनिया यकीनन जल्द या बदेर इस वबा के खतरे से निकल आएगी। हम इंसान लाखों साल से हर किस्म की वबा, हर किस्म की आजमाइश का मुकाबला करते आ रहे हैं। दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आया था जब कुर्रे अर्ज पर सिर्फ 2000 लोग बाकी रह गए थे, लेकिन हम इंसान दोबारा 2000 से 7.5 अरब हो गए हैं। हम इंशाअल्लाह इस वबा को भी शिकस्त दे देंगे। लेकिन इस वबा के बाद अक़वाम मुत्तहिदा को पूरी दुनिया से एक ग्लोबल लॉकडाउन चार्टर साइन करवाना चाहिए। इस चार्टर के मुताबिक पूरी दुनिया 3-3 माह बाद एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दी जाए। दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें, रोड्स, रेलवे स्टेशंस, दफ्तर, फैक्ट्रियां, स्कूल, पार्क्स, मार्केटें और मीटिंग्स बंद कर दी जाए। इंसान जहां हो वहीं रोक दिया जाए। रेस्टोरेंट्स, बेकरियां और चाय खाने भी बंद कर दिए जाए और मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो और अखबारात भी। ये सहमाही लॉकडाउन इस कुर्रे अर्ज को एक बार फिर चार्ज कर देगा और ये जमीन रहने के काबिल हो जाएगी। वरना अगला कोरोना सुपर पावर साबित होगा और ये दुनिया की आबादी को एक बार फिर 7.5 अरब से 2000 पर ले जाएगा और इंसान एक बार फिर पत्थर के दौर से जिंदगी स्टार्ट करने पर मजबूर हो जाएगा। लिहाजा जमीन और जिंदगी बचाने के लिए लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन लाजिम कर दिया जाए। दोस्तों, हमेशा की तरह मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो में की गई बातों से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी कीमती आरा वीडियो के हवाले से हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी